آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے پراسرار ہاتھ۔ میرا کبھی روحوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر اب ہم جیسے روحوں کی موجودگی کے عادی ہو گئے تھے۔ شروع میں تو ہم بہت ڈرے اور گھبرائے، مگر جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ گھر میں موجود روحیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان روحوں میں میری چھوٹی بہن کیتھرین کی روح بھی ہے، تو ہم نے تمام خوف دل سے نکال دیا۔ میری چھوٹی بہن کیتھرین 5 سال کی تھی جب ایک دن شدید بخار اور انفیکشن کی وجہ سے وہ خدا کو پیاری ہو گئی۔ سب کو اس سے اتنی محبت تھی کہ سب صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ تھی بھی بہت پیاری، سب کی آنکھوں کا تارا۔ اب ہم باقی 3 بہن بھائی بچے تھے، 2 میری اور بہنیں اور ایک میں ان کا اکلوتا بھائی۔ کیتھرین کے جانے کے بعد سب نے آپس میں بات کرنا اور ہنسنا تک چھوڑ دیا تھا۔ پھر خالہ اور حالو ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے جو دوسرے شہر میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ماحول کے بدلنے سے ہم لوگوں کے دکھ کا کچھ احساس کم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حالہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ کسی حد تک اس دکھ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے، مگر جب ہم گھر واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گھر ضرورت سے زیادہ سرد تھا۔ واپس آ کر پھر ایک بار کیتھرین کے نہ ہونے کا احساس شدت سے ابھرا، جسے کم کرنے کے لیے ہم سب نے خود کو مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا۔ رات ہوئی تو سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، جبکہ میرا کمرہ علیحدہ تھا۔ ساری رات گھر کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی رہیں۔ اٹھنے پر کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا، بلکہ ڈرائنگ روم اور دوسرے کمروں کی لائٹس آن ملتیں۔ صبح ہوئی تو سب پریشان ہو گئے۔ وہ اس گھر میں کئی سالوں سے تھے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر تو واقعات کا ان گنت سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچن میں سے کیتھرین کی پسند کے تمام بسکٹ، چاکلیٹس اور کیکس غائب ہونے لگے۔ ایک بہن جو پینٹنگ کرتی تھی، وہ جب صبح سو کر اٹھتی تو اس کے کینوس پر کیتھرین کی پینٹنگ بنی ہوتی۔ اسی طرح کیتھرین میرے ساتھ کرکٹ شوق سے کھیلتی تھی۔ میں جب صبح اٹھتا تو بال اور بیٹ دونوں لان میں ہوتے، جیسے کوئی رات بھر کرکٹ کھیلتا رہا ہو۔ ہم حیران تھے کہ کیا یہ کیتھرین کی روح ہے یا کوئی بھوت جو ہم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ کیتھرین کے جوتے، کپڑے سب گھر میں بکھرے ملتے۔ پاپا نے تایا کو بلا کر اس بارے میں مشورہ کیا، مگر وہ بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔ پھر ایک دن جب ماما پاپا کے پیانو کے آگے پڑی چیئر پر بیٹھی ہوئی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں، تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنا بالوں بھرا سر ان کے پیروں پر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سوچا کہ گھر کی پالتو بلی ہوگی، مگر جب تھوڑی دیر بعد چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے ان کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر سارے ہی بھاگے آئے۔ انہوں نے ہم سب کو تمام رودات سنائی تو پاپا فرتے محبت سے چلا اٹھے، میری کیتھرین، یہ میری کیتھرین ہی ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب بھی پیانو بجانے بیٹھتے تھے تو کیتھرین چیئر کے نیچے گھس کر کبھی ان کے پیروں پر سر رکھ دیتی تھی اور کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی۔ مگر آخر کیتھرین کی روح اس گھر میں کیوں تھی؟ آہستہ آہستہ انہیں کیتھرین گھر میں کہیں نہ کہیں نظر آنے لگی۔ وہ اس کی روح ہی تھی، چہرہ زرد مگر اسی طرح خوبصورت۔ اس کے ساتھ چند اور بچے بھی ہوتے تھے، غالباً وہ بھی کچھ اور بدروحیں تھیں۔ پھر جیسے ہی یہ لوگ انہیں پکارتے تو وہ نظر آنا بند ہو جاتے اور غائب ہو جاتے۔ اب یہ لوگ بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے، بلکہ خوش تھے کہ انہیں ننھی کیتھرین دکھائی تو دیتی ہے۔ اور بچوں، یہ پراسرار کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔